جس وقت ڈوگروں کی یہاں پر حکومت تھی تو گلگت بلتستان کی انتہائی شمال یاسین یہاں کے افق میں گہرمان نمودار ہوا، اور وہ ایسا مرد مجاہد تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ڈوگروں کے خلاف لڑتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے گزارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جی بی اور پروگرام جی بی سٹوریز ود مہین زمان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہین زمان۔ ناظرین، زندہ دل قوموں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ نہیں بھولتی، کیونکہ تاریخ سے جڑے واقعات اور تاریخ سے جڑی اہم شخصیات ہمیں موٹیویشن اور ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے۔ ہماری تاریخ سے جڑی ایک ایسی ہی اہم شخصیت کی فیملی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں، راجہ گوہر امان، جو کہ تاریخ میں ایک راجہ رہے ہیں، ان کی فیملی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو آئیے ہم ان کی فیملی سے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری قوم کے لیے اور اپنی جو رعایا تھی ان کے لیے ان کی کیا خدمات ہے۔ السلام علیکم سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دے دیا غازی گوہر امان کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف تھوڑا سا کروائے گا۔ راجہ لیاقت علی خان، یاسین، گاؤں مرکز سے میرا تعلق ہے، اور سکول ٹیچر میں رہا ہوں، وہاں سے ریٹائر ہو کے اپنا کاروبار، اپنا بزنس کرتا ہوں۔ اچھا، راجہ گوہر امان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائے گا، ان کی تاریخ کیا تھی، ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی، اور ان کی شخصیت کے اہم پہلو ہمیں بتائیے گا۔ غازی گوہر امان کی تاریخ پیدائش کا البتہ مجھے علم نہیں ہے، تاریخ وفات مجھے پتہ ہے۔ جس وقت ڈوگروں کی یہاں پر حکومت تھی تو گلگت بلتستان کی انتہائی شمال یاسین یہاں کے افق میں گوہر امان نمودار ہوا، اور وہ ایسا مرد مجاہد تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ڈوگروں کے خلاف لڑتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے گزارا۔ پاکستان معرض وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت، غازی گوہر امان کی خط و کتابت جو ہے سعید احمد شہید کے ساتھ، جو بالاکوٹ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ خط و کتابت تھا، اور سعید احمد شہید کو انہوں نے دعوت دے دیا تھا کہ آپ ادھر سے اپنا مجاہدین لے کے آؤ، میں علاقہ یاسین کی مجاہدین کو لے کے آؤں گا، اور دونوں مل کے جو ہے کشمیر پہ حملہ کریں گے اور اس کو فتح کریں گے، اس پر قابض ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے غازی گوہر امان جو ہے وہ اپنا فوج لے کے آگے بونجی تک گیا، تو ادھر سے خبر ملی کہ سعید احمد شہید کو بالاکوٹ کے مقام پہ شہید کیا گیا ہے۔ تو وہاں سے مجبوراً غازی گوہر امان اپنے فوج کو لے کے واپس آ گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ سعید احمد شہید کو حیات دیتا تو اس وقت کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا۔ تو اس کے بعد غازی گوہر امان جب تک اس علاقے میں راجہ رہا ہے، ڈوگروں کا کوئی ہمت اور مجال نہیں ہوا کہ وہ بونجی سے آگے کی طرف قدم رکھیں گے۔ بالکل ان کو ناکون چنے چبوایا ہے۔ پوپ سنگھ پڑی، وہاں سے ڈوگرا فوج جو ہیں وہ اپنے ساتھ بہت سارے فوج لے کے وہاں آ گئے تھے۔ پوپ سنگھ پڑی گلگت سے ذرا آگے ہے، ان کا جرنیل کا نام پوپ سنگھ تھا ڈوگروں کا۔ تو ان سارے فوجیوں کو انہوں نے وہاں پر تہ کر دیا۔ صرف ایک آدمی جو ہے وہ وہاں دریا تیرتے ہوئے جا کے ڈوگرا فوج کو اس کا اطلاع دے دیا ہے۔ تو غازی گوہر امان کے جیتے جی ڈوگروں نے اس علاقے میں قدم جمانے کا ان کا کوئی کوشش نہیں تھا۔ جس وقت راجہ غازی گوہر امان جو ہے 1860 کو فوت ہوا، تو 1860 کو جب وہ فوت ہوا تو اس وقت ڈوگروں کو خبر ملی، اور انہوں نے گلگت بلتستان پہ حملہ کیا، یلغار کیا اور گلگت کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد انہوں نے یہاں یاسین میں آ کے یاسین کو بھی فتح کر لیے۔ تو اس وقت غازی گوہر امان کے وفات کے 3 سال بعد 1963 میں یاسین کے عوام جو ہیں وہ سارے کے سارے یہاں سے ذرا کچھ آگے فیصلہ سندھ ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک محفوظ مقام مڈوری اس کو کہتے ہیں، تو سارے یاسین والے تھوئی سلگان کے سارے لوگ جو ہیں وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو قلعہ بند ہو کے ڈوگروں کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے
ارسلہ خان کوئی یہاں یاسین کا کوئی ایک غدار نکلا تو انہوں نے یعنی ڈوگروں کے ساتھ مخبری کرتے ہوئے قلعے کے اندر جا کر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہتھیار ڈالو، آپ کو امن پناہ ملے گا، یہ وہ یعنی ان کو دھوکے میں ڈالنے کے بعد انہوں نے قلعے کا دروازہ کھولنے کی وجہ سے یعنی ڈوگرا فوج جو ہے سارے اندر داخل ہو گئے اور سارے جتنے بھی وہاں پر یعنی مرد و زن تھے سب کو تہ کیا اور علاقے کو یعنی فتح کیا اور اپنے ساتھ کم از کم یعنی 2000 یعنی بندوں کو انہوں نے یرغمال کر کے اپنے ساتھ یعنی گلگت لے گئے اور اس میں یعنی عورتیں بھی شامل تھیں۔ تو اسی طریقے سے یعنی گوہرمان کے بعد جو ہے یہ علاقہ جو ہے یعنی فتح ہو گیا ہے۔ اچھا، راجہ گوہرمان کا تعلق بیسیکلی یاسین سے ہی تھا یا پھر وہ کہیں سے ہجرت کرتے ہیں؟ یعنی ان کا ہمارے جد امجد جو ہیں وہ چترال سے آ گئے ہیں، چترال سے غازی گوہرمان کی پیدائش ادھر ہی ہوا ہے، یہاں پر ہی وہ جوان ہوئے ہیں، یہاں پر ہی وہ انہوں نے حکمرانی کی ہے اور خوشوت فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ تو گوہرمان کے بعد میرے خیال کوئی 5-6 پشت جو ہیں وہ آج موجود ہیں۔ سر، بعض لوگوں کے نزدیک ان کا جو کردار ہے وہ متنازع بتایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، اس خاندان کے مخالفین نے یہ بات یعنی نکالا ہے۔ غازی گوہرمان جو ہے جب یعنی گلگت پہ حملہ آور ہوا تھا، ایک نہیں دو نہیں چند دفعہ یعنی وہ حملہ آور، تو یہاں یعنی گوپ سے آگے بارگور ہے، وہاں پر یعنی کوئی 10-15 گھرانے شیعہ یعنی برادری کے لوگ آباد ہیں، وہاں پر اس نے قیام کیا ہے اور کسی کی یعنی انگلی سے خون اس نے نہیں نکالا ہے، بلکہ بارگور میں ایک آدمی، اس کا نام میں بھول گیا، ان کو نمبرداری دے دیا۔ گلگت کو فتح کرنے کے بعد وزیر حیدر، وہ جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، ان کو اپنا یعنی وزیر اس نے بنایا۔ اپنے بیٹیوں کا شادی اس نے نگیر کے راجوں کے ساتھ کیا ہے، اپنے بیٹیوں کا شادی یہاں یعنی اسماعیلیہ کمیونٹی کے پیروں کے ساتھ کیا ہے۔ مذہبی تعصب گوہرمان کے اندر ہی نہیں تھا، مخالفین نے یہ پروپیگنڈا کیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے ماضی کے اور ہمارے تاریخ کے ایک بہادر راجہ کی کہانی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔